الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہات عراق کا پہلا درس، جنگ کا دوسرا مرحلہ۔ حضرت مثنیٰ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کو پھر منظم کیا اور بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے۔ فارسیوں نے بھی تازہ فوج اور امیر روانہ کیا۔ اس نئے امیر کا نام مہران تھا۔ دونوں فوجیں ویب نامی جگہ میں صف آرا ہوئی۔ ویب کوفہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ مسلمانوں سے کفار نے پھر کہا کہ بتاؤ، ہم فرات عبور کر کے آئے یا تم عبور کر کے آتے ہو؟ مسلمان نے فرمایا کہ تم آ جاؤ۔ چنانچہ وہ آگے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ مسلمان روزے سے تھے اور دن کے وقت جنگ شروع ہوئی۔ حضرت مثنیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ روزہ توڑ دو اور ایسا لڑو کہ کفر کمر توڑ لو۔ چنانچہ سب نے روزہ توڑ دیا۔ آپ نے سب کو درست کیا، پھر جہاد کے متعلق زوردار انداز سے ترغیب دی اور پھر فرمایا کہ میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہوں گا، تم خوب تیار ہو جاؤ۔ جب 4تھی بار تکبیر ہوگی تم پھر حملہ کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام ان پر ایسے جھپٹ پڑے جیسا کہ شاہین اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ انسان کا رن پڑا۔ مسلمان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا بھی مانگتے رہے اور خوب مقابلہ بھی کرتے رہے، لیکن معرکہ نے طول کھینچا۔ پھر حضرت مثنیٰ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مہران کو نشانہ بنایا تو اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اتنے میں ایک شیر موت کا فرشتہ بن کر آیا اور مہران کا کام تمام کیا۔ اس کا سامان اتارا اور واپس لوٹ گیا۔ جرنیل کا نام بھی مہران تھا۔ دوسرا جرنیل مہران جلولہ میں مارا گیا تھا۔ جب فارس والوں نے دیکھا کہ امیر مارا گیا تو سب کے سب بھاگ گئے۔ وہ بھاگ رہے ہیں اور محمدی کچارے کے غضبناک شیر ان کو کاٹ رہے ہیں۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں کفار کے مقتولین کی تعداد 1,00,000 تھی، اور پھر کہا الحمدللہ۔ یہ لڑائی 3 دن رات مسلسل جاری رہی تھی۔ اس کے بعد مال غنیمت میں سے خمس نکال کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا گیا اور خوشخبری کے لیے قاصد اور خطوط روانہ کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ شام میں واقع یرموک اور فارس میں واقع ابویب ملتے جلتے واقعات ہیں، سچ ہے۔ خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا للقصاد والسرید۔ اس معرکہ میں مسلمان نے اپنے 4,000 شہداء کا پورا بدلہ لے لیا۔ یہ بات یاد رکھے، فتوحات عراق سے یہاں تک یہ مندرجات میں نے البدایہ والنہایہ سے لیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ کرام کی اہم مہمات کیا ہوتی تھی اور ہم نے کیا سمجھا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد فتنے کے خاتمے کا ذریعہ بتایا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام نے صرف آرزو اور تمناؤں سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ خود میدان میں اتر کر بڑی بڑی جانی قربانیاں دی ہیں۔ 4,000 سے زیادہ نفوس قدسیہ کی شہادت صرف ایک معرکے میں دیکھو، اور پھر اس فلسفہ کو دیکھو جو کہتے ہیں کہ ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو کفر خود بخود مٹ جائے گا۔ چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ کفار اشرار چونکہ اللہ تعالیٰ کے باغی مخلوق ہے، اس لیے ان کا قتل کرنا شرعاً جائز اور کاری ثواب ہے۔ حیرت ہے کہ آپ کا باغی تو واجب القتل ہوا اور آپ کے رب کا باغی واجب تکریم و تعظیم ہوں۔ صحابہ نے صرف اس معرکے میں 1,00,000 کو
کفار کو قتل کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ کافر کو مت مارو؟ اس طرح وہ جہنم میں چلا جائے گا اور اس کی ذمہ داری تم پر آ جائے گی۔ پانچ بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جہاد کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تکمیل ایمان کے لیے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے تیسرے مرحلے میں یہ واقعہ پیش ہوا کہ کسریٰ کی جانب سے عراق کے اطراف پر دو گورنر مقرر تھے، ایک کا نام نعمان بن منذر تھا اور دوسرے کا نام یامور تھا۔ واقعی بویب کی شکست کے بعد ان دونوں نے شیر شاہ فارس کو خطوط لکھے اور کہا کہ یہ بادشاہ سلامت، مسلمانوں کی فوج مدینہ سے روانہ ہو چکی ہے، ان کو عمر نامی امیر نے روانہ کیا ہے تاکہ ہم جناب سے عراق چھین لیں۔ اے بادشاہ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنی حکومت مملکت کی فکر کرو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کے طیور بدل چکے ہیں۔ ہم تو نہیں مانتے تھے لیکن بالآخر ماننا پڑا کہ ہم پر بھی کوئی شخص چڑھائی کر سکتا ہے۔ اب عمر بن خطاب امیر بن گئے ہیں، جنہوں نے نام کا بادشاہ بھی روئے زمین پر نہیں چھوڑا۔ ہم نے آپ کو پیشگی اطلاع دے دی ہے تاکہ آپ چوکس رہیں۔ اب آپ ہمت سے کام لیں اور مستقبل کے احوال سے چوکنا رہیں۔ فقط جب یہ خط کسریٰ کو پہنچا اور اس کے سامنے پڑھا گیا تو وہ اپنے تخت پر پیچ اتاب کھانے لگا، غصہ ہوا۔ پھر اس نے ارکان دولت اور اعیان سلطنت اور بڑے بڑے مذہبی پیشوا اور اہل تدبیر کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اس طرح خطبہ دیا: جان لو، عربوں کو قحط سالی اور بدحالی نے اپنے علاقوں سے باہر نکالا۔ اب وہ دنیا میں رہنے کے لیے اچھے اچھے مقامات تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرزمین شام میں انہوں نے وہاں کے بادشاہوں تتر بتر کر دیا، ان کے شہروں کو چھین لیا اور ان کے قدیم خزانوں پر قبضہ جما لیا۔ اب یہ لوگ ہمارے شہروں میں اتر آئے ہیں تاکہ تم سے بھی تمہاری حکومت چھین لی۔ اب تم کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی ہمت درکار ہے، اور اپنی بیوی بچوں اور علاقوں کو بچانے کے لیے بس ایک تلوار ہے۔ یاد رکھو، عرب کو تمہارے علاقوں کے چھیننے کی لالچ ہو گئی ہے۔ اب اگر تم نے ہمت سے کام لیا تو ان لوگوں کو جڑ سے اکاڑ پھینک دو گی، اور اگر تم نے سستی کی تو پھر یہ شیر ہے اور تم اس کے شکار ہو۔ پھر اس نے ہر قسم کے خزانوں کے دانے کھلوائے اور ہر مدان جرنیل کو بلا کر اس کو خوب نوازا اور 50,000 لشکر اس کی کمان میں دے کر روانہ کیا۔ پھر اتوار کو 20,000 لشکر دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد جرنیل قارین کو 20,000 اور افسر بالا مقرر کر کے بھیجا اور سب کو حکم دیا کہ جا کر مقامی زندان میں پڑاؤ ڈال دو۔ اس کے بعد فوراً ارشیر نے صحابہ کرام کے مقابلے کے لیے مختلف اطراف میں خطوط اور قاصد روانہ کر کے لوگوں کو بلایا۔ چنانچہ خراسان، ماوراء النہر اور دیگر علاقوں سے لوگ دوڑ کر آئے اور ایک ٹھنڈی دل لشکر تیار ہوا۔ مشہور کمانڈروں میں سے شہریار، فرحان، احوازی، جالینوس اور جاسین ہمدانی تھے۔ یہ لوگ 40 مشہور زمانی جنگ آزمودہ ہاتھیوں کے ساتھ آ گئے۔ جب ساری فوج جمع ہو گئی تو کسریٰ نے شہر طاق میں سب کا معائنہ کیا، سب کو جنگ پر ابھارا۔ جب فوج کی گنتی ہو گئی تو معلوم ہوا کہ 1.5 لاکھ فوج تیار ہے۔ بڑے بڑے ہاتھی لائے گئے ہیں، بعض ہاتھیوں پر تخت بنے ہوئے ہیں، ریشمی فردوں میں ملبوس ہے، اور ایک ایک تخت پر 40 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ڈولے ڈول بج رہے ہیں اور ہاتھیوں کی کمان ایک بڑے دیو ہیکل ہاتھی کر رہا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو سب ہاتھی چلتے اور جب وہ رکتا ہے تو سب رکتے۔ ہاتھیوں کی سونڈوں کے ساتھ تلواریں ایسی جوڑ دی گئی ہیں کہ ہاتھی آسانی سے انسان کو قتل کر سکتا ہے، اور ہاتھیوں کے ساتھ بیل گاڑی میں اسلحہ بھر کر رکھا گیا ہے۔ ارشیر بادشاہ فارس نے اسی منظر کو دیکھ کر حوصلہ افزائی کر کے سب کو رخصت کیا اور خود واپس دارالخلافہ چلا گیا۔